پاکستان کا ریموٹ سیٹلائٹ سینسنگ سیٹلائٹ کچھ جو ہے وہ لانچ کیا جا چکا ہے. پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کیا جا چکا ہے. اسپارکو کے مطابق ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے زیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی این ایس کی نمائندہ انیبا ضمیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیبا بتائے گا سیٹلائٹ لانچ کیا جا چکا ہے, کیا مزید تفصیلات ہیں؟ جی ہاں, سپارکو کمپلیکس کراچی میں اس وقت چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے براہ راست مناظر دکھائے جا رہے ہیں. پاکستان کا دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا جا چکا ہے. اس کے مناظر اس وقت یہاں پہ براہ راست دکھائے گئے. اسپارکو کے جو سٹاف ہے یہاں پر موجود ہے, پروفیسر ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں مختلف یونیورسٹیز کے. پورا جو ہال ہے اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا. یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ زمین کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا اور ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا. اس وقت پاکستان کے 5 سیٹلائٹ جو ہیں وہ خلا میں موجود ہیں اور وہ مختلف زمین کے مشاہدے, سائنسی جو ریسرچ ہے یا مواصلات کا جو نظام ہے اس کے تحت کام کر رہے ہیں. لیکن یہ دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے جو زراعت, اربن پلاننگ اور جو قدرتی آفات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے, ماحولیاتی نگرانی کے لیے, قدرتی وسائل کے انتظام اور سی پیک جیسے بڑے منصوبوں کی معاونت کرے گا. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ نقل و حمل کے نیٹ ورک کی نقشہ سازی اور جغرافیائی جو خطرات ہیں ان کی بھی نشاندہی کر کے سی پیک جیسے جو قومی ترقیاتی پہلوؤں کو بھی سپورٹ کرے گا. مختلف ماحولیاتی حالات میں اس کا ڈیٹا جو حاصل ہوگا اس سے مختلف ریسرچ کی جا سکیں گی. ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں نئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور پہلے ہمیں دیگر جو ممالک ہیں ان کے سیٹلائٹ سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑتا تھا جو بہت مہنگا پڑتا تھا. اب یہ ڈیٹا مفت دستیاب ہوگا. جب یہ کامیابی سے لانچ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سپارکو کے تعاون سے یہ ڈیٹا حاصل کر سکیں گے. ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سیٹلائٹ کی مدد سے فصلوں کی جو پوزیشن ہے اس کی بھی مانیٹرنگ کی جا سکے گی. ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ واٹر اسٹریس کہاں پر ہے, کہاں پر پانی کی ضرورت ہے, جو کھیتوں کی واٹر مینجمنٹ کو آسانی سے کیا جا سکے گا. یہ زمین کے مشاہدے کا سیٹلائٹ ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کے اس دور میں یہ کافی کارگر ثابت ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان میں لینڈ سلائڈنگ کے کافی واقعات سامنے آئے. اس کے علاوہ سیلاب کی زد میں بھی پاکستان رہتا ہے. تو جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ایسے مقامات جہاں پر رسائی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی, اس طرح کے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے وہاں سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے اور امدادی کاروائیاں ان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی مدد سے بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں. پاکستان کے پاس اب اپنا ڈیٹا موجود ہوگا جس سے آسانی سے جو امدادی کاروائیاں سرگرمیاں ہیں وہ تیز تر کی جا سکیں گی. پاکستان میں جو اپنا پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے وہ 9 جولائی 2018 کو چین کے ہی جو سیٹلائٹ لانچ سینٹر ہے وہاں سے بھیجا تھا. اور اس کے بعد ایک اور سیٹلائٹ حال ہی میں جنوری میں بھیجا تھا, وہ EO1 اسے کہا گیا تھا. جنوری کے ابتدا میں سے بھیجا تھا. پاکستان کے 5 سیٹلائٹ پہلے سے خلا میں موجود ہیں اور یہ دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے. جی ٹھیک ہے. انیبا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب یہ سیٹلائٹ لانچ کیا جا چکا ہے, اس کا اسکیجول کچھ سامنے آیا ہے کہ کب تک یہ اپنے جو مقررہ مقام ہے وہاں تک پہنچ جائے گا؟ جی ابھی اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جا سکا. ابھی جو اس کا انیشل پروسیس ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ آگاہ کیا جا سکے گا کہ کب تک اس کا ڈیٹا موصول ہونا شروع ہو سکے گا. ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ زلزلے کی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا لیکن زلزلے آنے کے بعد جو متاثرہ علاقے ہیں اور جو وہاں پر نقصانات ہیں اس کا یہ اندازہ فراہم کر سکے گا. انیبا آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. تقریب میں اس وقت قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے, براہ راست دیکھیے. اسپارکو میں یہ اس وقت تمام تر صورتحال مناظر آپ کو اسپارکو کے آفس کے دکھا رہے ہیں جہاں سے اس لانچنگ کو براہ راست مانیٹر کیا جا رہا ہے. انیبا ضمیر شاہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. انیبا, جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا اس سیٹلائٹ کے حوالے سے, زمین کے مشاہدے کا یہ سیٹلائٹ ہے, کیا کیا خصوصیات ہوں گی اور اس سے پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ جی ہاں, پاکستان میں جو خلائی ترقی ہے اس کے حوالے سے کافی اچھی خبریں اب ہمارے پاس آ رہی ہیں اور پاکستان خلائی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اب مہارت حاصل کرتا جا رہا ہے. یہ پاکستان کا دوسرا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے جو کامیابی کے ساتھ چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کر دیا گیا ہے. اس وقت سپارکو کمپلیکس میں چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے براہ راست مناظر دکھائے جا رہے ہیں. سپارکو کمپلیکس میں سپارکو کا اسٹاف موجود ہے, ڈفرینٹ ماہرین یہاں پہ موجود ہیں اور جب یہ
सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो जो पूरा हॉल है वो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। काफी खूबसूरत ये मनाजिर थे और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को इस तरह की पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है तो उसमें आप सोच सकते हैं कि कितना जोश और जज्बा होगा। ये एक जमीन के मुशाहिदे का सैटेलाइट है और जमीन के मुशाहिदे की सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफा करेगा, मुल्की तरक्की में माविन साबित होगा। इससे न सिर्फ ज़राअत, शहरी तरक्की, इलाकाई मनसूबाबंदी, आफात से निपटने, माहौलियाती निगरानी, कुदरती वसाइल के इंतजाम और सी पैक जैसे बड़े मनसूबों की मामलत के सैटेलाइट करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को मुख्तलिफ खतरात का अभी सामना है, जोग्राफियाई खतरात का सामना है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट नकलो हमल के जो नेटवर्क हैं उसकी नक्शा साजी भी कर सकेगा और मुख्तलिफ जो जोग्राफियाई खतरात हैं उनकी भी निशानदही करके मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। इसके अलावा माहौलियाती जो हालात हैं इसमें इसका डेटा भी हासिल हो सकेगा। हमें ये पता चल सकेगा कि हमारी जो फसलें हैं उनकी सेहत कैसी है, कहाँ पर पानी की ज़रूरत है, कहाँ पर वाटर स्ट्रेस है। फिर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से निपट आज़मा है, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, और अब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो फ्लडिंग है एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। लाइक अभी जो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से सैलाब बहुत आम हो जाएंगे, लैंडस्लाइडिंग के खतरात बहुत आम हो जाएंगे। तो ऐसे में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बहुत ही मुआविन साबित होगा, क्योंकि कोई भी कुदरती आफत आती है तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहुंचना नामुमकिन होता है। बहुत सारी आबादियां हैं जो बहुत पहाड़ों की बुलंदियों पर ही रहती हैं और अगर कोई कुदरती आफत आती है तो इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ पर इमदादी सरगर्मियां पहुंचाई जाए, जो ये रिलीफ सरगर्मियों में काफी मुआविन साबित होगा। इसके अलावा सैलाब की मौजूदगी, इसके बहाव, मुमकिन खतरात के हवाले से भी ये मालूमात देगा। ग्लेशियर जो तेजी से हमारे से चल रहा है इसके हवाले से हमें मालूमात देगा। जमीन के इस्तेमाल, जंगलात की कटाई, ग्लेशियर की तब्दीली और इस पर गहरी नजर रखेगा। इन तमाम इसका जो डेटा हासिल किया जाएगा उससे पॉलिसी जो साजी की जाती है वो आसान हो सकेगी। माहिरीन बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अगरचे दुनिया में नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ हमारा एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में मौजूद था। ये दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो खला में भेजा जाएगा। इससे हमारा जो दूसरे ममालिक का इन्हिसार था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम दूसरे ममालिक से डेटा हासिल करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो काफी महंगा पड़ता था। अब ये डेटा हमें अपने सैटेलाइट से मौसूल हो सकेगा और जब ये लॉन्च कामयाबी से कर दिया जाएगा तो मुतल्लिका इदारे हैं वो सिफारतों की मदद से ये डेटा हासिल करके पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएंगे और पॉलिसी साजी में। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीर शाह तमाम तर तफसीलात के लिए।